السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلہ سلطان، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد بٹ صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ ان کو حقائق ٹی وی کی اسکرین پر بہت بار دیکھ چکے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک خاص مقصد سے ان کے ہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے، جو کہ انہی کی کہہ لیں کہ عطا کردہ، جو انہوں نے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کی تھی زمین، اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بینگ اے پولیٹیشین ان کو یہ خیال کیسے آیا، کیسے انہوں نے یہ زمین گورنمنٹ کو دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کالج بنوایا، اور انہوں نے اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جو ان کی زمینوں پر بننے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان سے سوالات کرتے ہیں۔ شاہد بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ بینگ اے پولیٹیشین کیسے خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ ہم جو یہاں پہ ایک وہ ٹرینڈ بن چکا ہے، پولیٹیشینز جو ہم دیکھتے ہیں، کم ہی ہے کہ کوئی پولیٹیشین اپنی زمین جو ہے وہ حکومت کو ڈونیٹ کر دے اور اس کے اوپر کالج بنے یا اسکول بنے، ورنہ پولیٹیشینس کا جو یوزلی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ بس کرپشن کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے کھاتے سے لینا ہے ان کا کام۔ دینے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ تھینک یو ویری مچ مائلہ، میں حقائق کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے انوائٹ کرتے ہو، اور آج آپ نے زحمت کی کہ میرے گاؤں میں آپ لاہور سے تشریف لائے۔ پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کی سوال کا جواب کا ہے، وہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا، 13 سال میں نے اس گاؤں میں اپنی زندگی بسر کی۔ تو جو میں اسکول میں گاؤں میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہاں جو مڈل اسکول تھا اس زمانے میں ہمارا بوائز، تو وہاں ایک اینگلو سنسکرت نے وہ اسکول بنایا تھا۔ اس وقت 8 ایکڑ زمین تھی اس اسکول کی، اور اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس نے 2500 روپے کی بلڈنگ بنائی تھی۔ تو ریئلی بچپن میں مجھے یہ ایک بڑا چیز اپیل کرتی تھی کہ ایک ہندو بندہ ہے وہ جو بنا کے چلا گیا اور اس کا نام چل رہا ہے۔ میں پھر پریکٹیکل لائف میں جب آیا تو فرسٹ ٹائم آئی کیم ان پولیٹکس ان 91 میں پہلا الیکشن جیتا۔ 97 میں پھر میں جب MBA بنا، تو میرے گاؤں میں اس وقت میرے والدین، میرے بزرگوں نے، میرے چچا جو اصل میں اس گاؤں کے پولیٹیشین تھے، محمد صفدر صاحب، انہوں نے اس زمانے میں پرائمری اسکول بچیوں کا بنوایا ہوا تھا، اس کو مڈل کا درجہ دے دی، لیکن وہ چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ہی تھا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اس کے بعد مڈل سے آپ ہائی اسکول بنواتے ہو، ہائی کے بعد ہائر سیکنڈری بنواتے ہو۔ تو میں جب فرسٹ ٹائم CM پنجاب سے شہباز شریف سے ملا، تو میں نے ایک ہی پہلی بات کی، میں کہا جی مجھے اپنے ادارے، اپنے اس علاقے کے لیے، بیٹیوں کے لیے وہاں تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ 8ویں کلاس کے بعد یا تو بیچاریوں کی شادی ہو جاتی ہے، یا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گجرانوالہ یا سیالکوٹ ڈس کے جانا پڑتا ہے۔ تو آپ مجھے نا ایک اپروول دیں ہائر سیکنڈری کی۔ تو انہوں نے کہا بٹ صاحب یہ پہلے ہائی ہوتا ہے بعد میں ہائر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں سر، یہ ایکسیپشنل ایک رول کریں، اور مجھے انہوں نے کہا جی اس کے لیے 2 ایکڑ 16 کنال زمین چاہیے، اور میں اس کو پھر اپروو کروں گا۔ میں نے کہا جی یہ چیز میں دوں گا، میری پوری فیملی، یہ میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں، سب نے کہا جی میں دوں گا میں دوں گا۔ ہمارے اندر ایک فیملی میں یہ ایک جذبہ تھا، لیکن اللہ نے پھر مجھے چن لیا اس مقصد کے لیے، اور میں نے آئی ہیو ڈونیٹڈ مائی لینڈ، یہ 16 کنال زمین ہے، یہ میں نے پھر اپنے حصے کی زمین جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی تھی، وہ میں نے اپنے علاقے کی بیٹیوں کے لیے وقف کی، اور اس کی بلڈنگ بنوائی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پھر اپنے پاس سے بنوا کے دی ہے بیٹیوں کے لیے۔ تو یہ چیز دیکھ کے زمین اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ نے مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی، یا مجھے اس نیک کام کے لیے منتخب کیا۔ میں اس میں بڑا آئی فیل آنر۔ میں ان کروڑوں کو نہیں دیکھتا کہ میری یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس گاؤں میں کم از کم مجھے اس علاقے میں یہ فخر حاصل ہے کہ ایک بچی جہاں 5 پڑھنے کے بعد شادی شدہ ہو جاتی تھی، آج وہ وہاں MA میں بچیاں گاؤں کی پڑھتی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ نے مجھے شاید میری بخشش کا ذریعہ بنا لیا ہو۔ جہاں تک پولیٹیشین کی آپ نے بات کی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ ہماری فیملی وی کیم ان دا پولیٹکس ناٹ ایز اے بزنس، ہمارا یہ بزنس نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سوشل ورک ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا میرے چچا تھے، انہوں نے 3 دفعہ ایگزیکٹو کنٹینیوسلی وہ چیئرمین رہے، میرے فادر رہے۔ ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے ایز اے سوشل ورک، ہم خدمت کرتے ہیں، جو اللہ ہم سے نیک کام لے سکتا ہے ہم اس کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ ابھی سیزن آ رہا ہے، بچیوں کو یونیفارم دینے ہیں، یہ میرا اور میری مسز دونوں کا ایک شعبہ ہے، وہ زیادہ اس میں زیادہ انوالو ہوتی ہے، وہ زیادہ کام کرتی ہے اس میں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، تو میں اس میں بڑا آنر فیل کرتا ہوں۔ اب یہ ہائر سے انشاءاللہ ڈگری کالج بنے گا،
اور اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہوئی ہے، وہ ہم نے نیوی والوں کو دی ہوئی ہے، ان کو بیریا فاؤنڈیشن والوں کو، وہ آ کے یہاں کالج بنوائیں گے، کیڈٹ کالج بنے گا فار بوائز. تو یہ اس طرح ہاسپٹل تھا. ہمیں آپ کو بتاؤں اسی طرح جب یہاں BHU بنے تو اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ لینڈ نہیں دیتے تھے، زمین نہیں دیتے تھے. گورنمنٹ وہ ادارہ بنانا چاہتی ہے لیکن لوگ زمین اپنی نہیں دیتے کہ ہماری قیمتی زمینیں ہیں جی ہم نے نہیں دینی. تو اس وقت بھی میرے جو چچا تھے بابو محمد صفدر صاحب، ہی واز دا چیئرمین آف UC وڈالہ، انہوں نے اور ہم سب نے فیملی نے مل کے، لوگوں نے مل کے آپ پیسے اکٹھے کر کے اس وقت بھی زمین خرید کے ہم نے 2 ایکڑ زمین دی اور وہاں ہاسپٹل آج ہمارے BHU ہم نے بنوایا ہوا ہے یہاں اس گاؤں میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی اللہ ہمیں اس طرح موقع دے. ہم ایک نیا ہاسپٹل بھی انشاءاللہ بنائیں گے. سارے میرے کزن جو ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ یار ہم پارٹیسپیٹ کریں آپس میں، تو اس علاقے کی ہم خدمت کریں. جسٹ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے سیاست میں آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم پسماندگی کو ختم کریں، ہم جو حقدار ہیں ان کو حق لے کر دیں. اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے تو میں کوشش کروں کہ میں اپنے وسائل سے ان کی مدد کروں جو بچے نہیں پڑھ سکتے. ہم نے اعلان کیا ہوا ہے جو بچہ فیس نہیں دیتا اس کی فیس ہم دیں گے، جس کے پاس یونیفارم نہیں ہے اس کی یونیفارم ہم دیں گے. کالج میں ٹوٹل کتنی اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اس وقت ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ 2000 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے نا بچیاں جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہیں جی. اچھا اور یہ ناٹ صرف اس گاؤں کی ہیں بلکہ یہ دیٹ از دا لاسٹ ولیج آف مائی ڈسٹرکٹ. اس کے بیک سائڈ پہ سارا ضلع گوجرانوالہ ہے. تو یہ ایک مرکز ہے، ہب ہے، یعنی کہ بزنس کا بھی اور ایجوکیشن کا بھی. بے شمار یہاں پرائیویٹ سکولز بھی ہیں لیکن لوگوں کو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے وسائل اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ادارے بنا کے دیں جہاں سے ہمیں اخراجات نہ پڑیں. تو ہم نے ہمارا یہ بنانے کا مقصد یہی تھا، دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہماری سرپرستی میں بھی، گورنمنٹ کی سرپرستی میں بھی وہ نادار بچیاں، وہ غریب بچیاں، وہ محروم طبقہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس ملک و قوم کی خدمت کرے. ملے گا ایتھی پھر انہیں آگے میں کہا یار لگا لیا تو مشین لگاؤ، میں نے موٹر پہ بنا دی شروع کر دیا. یہ پھر وہ جی پہلی لیر سی نا جی مٹی دی یہ میری نا مٹی ہے میری تو نا ضائع ہو گئی مٹی 3 ایکڑ 4 ایکڑ. یہ 3 ایکڑ پہ یہ ساری انہوں نے، ہاں جی میری 3 ایکڑ جی جی کھدائی ہوئی ہے. سر وہ میں میرے ایک ٹیننٹس نے نا جڑے. ناظرین، ہم شاہد بٹ صاحب کے حلقے میں ان کے ڈیرے پر موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم یہاں جو جنرل پبلک بیٹھی ہے ان سے سوالات کر سکتے ہیں کہ نہیں. شاہد بٹ صاحب، ہم یہ جو اس ٹائم یہاں پر اتنی پبلک بیٹھی ہے، عام عوام بیٹھی ہے، تو اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم ان سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں آپ کے حوالے سے؟ نہیں ہمارا تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بٹالوی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک وزٹ کیا لاہور سے ایک دور پسماندہ علاقوں میں، ہمارے علاقے میں آپ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ساتھ. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں سر. دوسری بات سر یہ ہے کہ مجھے بلکہ یہ خوشی ہوتی ہے، میری طرف سے تو اجازت ہے، میں تو بلکہ اوپنلی کہتا ہوتا ہوں جی کہ میری تعریف کرنے کی بجائے میری برائیاں پیش کی جائیں تاکہ میری زیادہ اصلاح ہو سکے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اوپن ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں، ہماری رائے پوچھیں، ہم اچھے ہیں برے ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی کہ میں نہ تو کوئی گورنر جنرل کا بیٹا تھا، نہ کوئی میں کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا. میں صرف اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے ایک تعلق تھا. میرے والدین نے، میرے بزرگوں نے، میرے دادے نے، میرے چچا نے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بابو محمد صفدر صاحب بھی اصل میں وہ ہمارے بانی ہیں پولیٹکس کے، جو جن کی بعد مجھے یہ حصہ ملا. میں 91 میں پھر میں خود ممبر ضلع کونسل بنا. اور یہ جو شخصیتیں بیٹھی ہیں، یقین جانے میں خود کہتا ہوں کہ مجھے خود اس وقت احساس نہیں تھا کہ مجھے یہ جتا دیں گے. اور ان بزرگوں نے، ان لوگوں نے دیہاتوں میں ایسے فیصلے کیے کہ اللہ نے مجھے نہ صرف ممبر ضلع کونسل، اس کے بعد MPA بنے، بیگم بھی آ گئی، وزارتیں بھی لیں. لیکن جو مزہ
ان کی خدمت کرنے میں آتا ہے، جو ان سے ملنے سے مزہ آتا ہے، جو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ شاید مجھے اپنے کسی بزنس میں نہیں آتا. اس لیے ہماری جو پالیٹکس ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں سوشل ورک ہے. ہم ہاریں ہم جیتے ہیں. یہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کوئی گن میں نظر نہیں آپ کو آئے گا. ہمارے کوئی ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ وہاں باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں جی کسی نے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے. ہر بندے کو فری موقع ہے. جہاں چاہے میں اندر بیڈ روم میں بیٹھا ہوں، اس کمرے میں بیٹھا ہوں، دھوپ میں بیٹھا ہوں، جہاں چاہے جس وقت چاہے وہ ہمیں مل سکتا ہے. میں ہوں، میرے کزن ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ سارے ادھر ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے یقین جانے میں بڑے فخر سے بٹالوی صاحب کہتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کی ایک ماں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میری ہزاروں ماں ہیں، میری ہزاروں بہنیں ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے. لیکن مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ میں اگر کسی گاؤں میں گھروں میں جاتا ہوں نا تو میرا سر چومتی ہیں. بہنیں میں نے ایسی ایسی دیکھی ہیں بچیاں کہ وین آئی کیم ان پالیٹکس ان 91 پہلا الیکشن لڑا وہ سب سے بچہ آخر میں آپ نے دیکھا. میں ان کے محلے میں گیا، یقین جانے اتنی سی بچی سی وہ نفر پاڑ رہی تھی. اس وقت نفر پاڑ رہی تھی کہ آپ جیتے ہیں. تو یہ جذبہ ہمیں جو ہے نا وہ خدمت کرنے دیتا ہے. چلیں شاہد بٹ صاحب آپ پھر بیٹھ کے احسان بٹالوی صاحب سے باتیں کریں، ہم پھر پبلک کے پاس چلتے ہیں. بالکل آپ کے سیاسی رہنما اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو بینگ ایم پی اے رہے ہیں یہاں کے، تو آپ نے انہیں کیسا پایا؟ کیسے سیاستدان ہیں یہ، اور انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کون کون سے کام کیے ہیں؟ ہاں جی، یہ کھڑے ہوئے تھے جب پھر یہ جیتے تو ہم نے بہت خوشیاں منائی کہ بہت اچھے ورکر کی حیثیت سے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. جو بھی اپنا سائل آتا ہے وہ آ کر اپنا سوال بیان کرے تو اس کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں اور یہ فیصلہ بہت ہی اچھا کرتے ہیں. شاہد بٹ صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو ہمارے علاقے میں 15-20 میل سے لڑکیوں کا کوئی ہائی اسکول نہ تھا. مڈل اسکول تھا جس کے لیے اکثر تو ہم بچوں کو اسکول سے اٹھا لیتے تھے، ورنہ جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ شہروں میں اپنے عزیزوں میں یا ہاسٹلوں میں بھیجتے تھے. ہمارے علاقے پر جو سب سے بڑا انہوں نے احسان کیا وہ اپنی پراپرٹی سے مین روڈ پر ڈونیٹ کر کے زمین، تو وہاں انہوں نے ہائر سیکنڈری اسکول بنایا جہاں سے بچیاں فارغ التحصیل ہو کر یہیں وہ آج کل ٹیچر ہیں اور ہمارے بچوں کو مستفیض کرتی ہیں. ہم ان کے اور بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی مشکور رہیں گے. جو معیار علاقے کے لیے جو کام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو کالج کے لیے کام کیا ہے، دوسرا علاقے میں محلے میں کسی قسم کی کسی کو مشکل ہو اس کا حل نکالنا، سماجی کام کرنا، ہر قسم کے کام کے لیے بٹ صاحب ہمیں ہر قسم کی سپورٹ کرتے ہیں. کے لیے ہمیشہ یہ جملے کہتا ہوں کہ شہر میرے دا صحرائے، شہر میرے دا صحرائے، شاہد نور سویرائے، اور ہر اخلاق محبت پیار، ہر اخلاق محبت پیار، اے دے بن ہنیرائے، اور برج ادب دے ڈیرے دا، برج ادب دے ڈیرے دا، دانش مند ودھیرائے، اور شاہد نہیں ہر جائی یار، ہر کوئی کہندا میرا ہے. شرافت جو کہ سیاستدان کے لیے مین ایشو ہے، اگر اس کو شریف ہی نہیں ہے تو اس کا ووٹ نہیں ہے. تو ہمارے بٹ صاحب جو ہماری فیملی سے چلا آ رہا ہے کہ ان کو شرافت کا ووٹ ملا ہے، اور ہمیں بھی اپنے والدین سے یہی نصیحت ہوئی ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے. ووٹ کے علاوہ بھی ہمارا ان کے تعلق کافی زیادہ ہے. تو کیسے سیاستدان ہیں یہ؟ ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، ہر حوالے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں فکر نہیں ہے. ووٹ کی تو بات علیحدہ ہے، ویسے ہی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے. یہ بچپن سے ہی نا غریبوں کے ساتھی اور غریبوں کے ہمدرد ہیں اور غریبوں کی آواز بھی ہے. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਗਨਮੈਨ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਆਇਆ ਹਨੇਰੇ ਆਇਆ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ. مطلب یہ عوام کے ہمدرد ہیں. ਐਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ہمدرد کوئی نہیں. شاہد بٹ صاحب آپ کی جو آپ کے حلقے کی عوام ہے وہ تو آپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے اور بہت پسند کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ اب شو کے اختتام پر کیا میسیج دینا چاہیں گے سب کو؟ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی کہ انہوں نے میرے پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے. ان بزرگوں نے، ان بچوں نے، ان بزرگوں نے اپنی سرپرستی میں مجھے اس مقام پہ پہنچایا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں ان کی صحت سلامتی کے لیے
कि ये इनका साया मेरे ऊपर ऐसे सलामत रहे। और मैं जो सबसे ऑनेस्टी जो फील करता हूँ अपने आप को कि मैंने इनको क्या दी, ये ज़मीनें अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने इनके मैंने वक्फ कर दी, ये मेरा कोई एहसान नहीं। मैं जो समझता हूँ मैंने इनको क्या दिया, मैंने सिर्फ जो अगर दिया है ना तो गरीब आदमी को जीने का हक दिया है। मैंने गरीब आदमी को उसको अपने साथ यहाँ बिठाया है। यहाँ कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं जो नहीं आया, कोई सेक्रेटरी ऐसा जो नहीं रहा, लेकिन मैंने उनको अपने पास बिठाया है। मैं कहता हूँ अगर एक ज़मींदार खुशहाल होगा तो ये पूरा मुल्क खुशहाल होगा। अगर एक ज़मींदार खुशहाल होगा तो दुकानदार खुशहाल होगा। यानी एक दुकानदार से लेके पूरी इस ज़मींदार के ऊपर। सो मेरा एक मैसेज है हम का कि अल्लाह ने, अगर मैं ये यकीन, आखिरी मेरा मैसेज ये है, ये मत सोचें कि मुझे क्या मिला। मैं कहता हूँ अल्लाह ने हमें तो ये वतन दिया, बग़ैर कुर्बानी के मुझे ये वतन मिल गया। मुझे अल्लाह ने बग़ैर किसी तकलीफ़ के मुसलमान भी पैदा कर दिया, अल्लाह के नबी का उम्मती भी पैदा कर दिया। मैंने अपना सिर्फ ये ज़िंदगी का मोटो रखा है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन मैंने इनके लिए क्या किया। अपने आप को ये समझता हूँ मेरे साथ हैं, जब तक वो मेरे ख्याल में है मैं कामयाब हूँ। जब मेरे दिन से निकल जाएंगे मैं समझूंगा मैंने काम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।